الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات محمد وآل. میں محترمانہ التماس کرتا ہوں آغا فیض عباس صاحب قبلہ سے تشریف لائیں اور اپنے بہترین بیان سے مدل کو روشن کریں. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صلوات. ایک بار پھر خداوند عالم سے دعا گو ہوں کہ ہم سب کی عبادت اور اطاعت کو قبول فرمائے اور اس ماہ رمضان کے بعد آنے والا مہینہ ہمارے لیے ویسا قرار پائے جیسا وہ قرار دینا چاہتا ہے. بہت سے لوگ ماہ رمضان میں بہت نیک ہو جاتے ہیں، بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں، مستحب عمل انجام دیتے ہیں، واجب نہیں چھوڑتے، حرام انجام نہیں دیتے ہیں، مستحب کرتے رہتے ہیں اور مکروہ کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جیسے ہی ماہ رمضان ختم ہوتا ہے دوبارہ گناہوں کی طرف پلٹ جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا کہ انہوں نے ماہ رمضان سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، کیونکہ روزے کا فائدہ کیا تھا؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزہ اس لیے تھا تاکہ ہم مقام تقویٰ تک پہنچ جائیں، پرہیزگار بن جائیں. اگر رمضان کے اگلے ہی دن ساری پرہیزگاری ختم ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے روزہ نہیں رکھا.
کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ رمضان میں تو نیک تھے تو وہ تو بہرحال فائدہ ملے گا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان میں شاید بہت سے لوگ اس لیے نیک ہوتے ہیں کیونکہ شیطان قید میں ہوتا ہے نا، کیونکہ شیطان قید میں ہے، لہٰذا بہت سے گناہ ہم انجام نہیں دیتے۔ اصل امتحان ہمارا ہوتا ہے عید کے دن، جب رمضان ختم ہو جائے اور اب بھی ہماری نیکیاں بڑھتی رہیں اور برائیوں میں کمی آتی رہے، تو ایسی صورت میں ہمارا رمضان قابل قبول ہوا۔ اور اگر عید کے دن ہم ہر گناہ کر ڈالے جیسا عام طور پر ہوتا ہے تو پھر ماہ رمضان سے ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے۔ اسی لیے جو علماء ہوتے ہیں، جو عرفاء ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ رمضان سے زیادہ اس بات پر توجہ دیتے ہیں کہ رمضان کے بعد ان کا دن کیسے گزر رہا ہے، عید کا دن کیسے گزر رہا ہے۔ بلکہ بہت سے لوگوں کی روش اور الگ طرح سے ہے کہ وہ لوگ جب شب قدر ختم ہوتی تھی، یعنی شب 23 اور 23 کا دن آتا تھا، 23 کے دن سے پورے سال کی پلاننگ کرتے تھے اور اگلے سال کی شب قدر کا انتظار کرتے تھے۔ اور جب کوئی کہتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، ابھی رات تو شب قدر گزری ہے اور آپ اپنے آپ کو اگلی شب قدر کے لیے آمادہ کر رہے ہیں، تو وہ جواب دیتے تھے کہ اصل امتحان تو اب اس ایک سال میں ہوگا، ابھی تک یہ جو 23 دن گناہ نہیں کیا اس میں ہمارا کوئی بڑا ہاتھ تھوڑا ہی ہے، شیطان بند ہے اس لیے بہت سے گناہ نہیں ہو رہے۔ اب شیطان آزاد ہے، اب امتحان ہے آج سے لے کر اگلے رمضان تک کہ ہم کتنے اللہ والے ہیں اور کتنے شیطان والے ہیں۔ تو ہمیں رمضان کے بعد زیادہ توجہ رکھنی چاہیے۔ جو عادت بن جاتی ہے یہ 30 دن، اللہ کا شکر ہے ہم سب سحر میں اٹھتے ہیں، بہت سے لوگ نماز شب شروع کر دیتے ہیں۔ معصومین نے فرمایا کہ کوئی بھی کام اگر تم 40 دن دل سے کر لو، 40 دن، تو پھر تمہیں اس پر ملکہ حاصل ہو جاتا ہے۔ ملکہ یعنی تمہیں اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ گناہ کے لیے بھی یہی ہے، اگر کوئی مسلسل 40 دن گناہ کرتا ہے تو پھر وہ گناہ اس کی عادت میں شامل ہو جاتا ہے، اور اگر 40 دن کوئی نیکی کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، تو وہ نیکی اس کے فطرت میں شامل ہو جاتی ہے، اس کے وجود میں وہ سرایت کر جاتی ہے۔ تو یہ 30 دن جو ماہ رمضان کے گزارے ہیں ہم نے، اس کو جو کچھ ہم کر رہے ہیں رمضان میں وہ ہم عید کے دن چھوڑنے نہ پائیں، 10 دن اور اضافہ کریں۔ یعنی اگر ہم نماز شب 30 دن ہم نے پڑھی ہے تو عید کے دن ختم نہ ہو، کم سے کم 10 دن تک ہم اور پڑھیں، یعنی عید کی 10 تاریخ تک۔ اگر ہم نے مثال کے طور پر دعائے عہد پڑھی ہے ان 30 دنوں میں روزانہ فجر کے وقت، تو عید کے دن اس کو ہم ختم نہ کریں بلکہ 10 دن اور اس کو کم سے کم ادامہ دیں کہ 40 دن کی وہ تعداد پوری ہو جائے۔ اگر ہم نافلہ شروع کرتے ہیں، ماہ رمضان میں نافلہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ نہ سوچیں کہ رمضان ختم ہو گیا نافلہ ختم، نہیں، پورے سال پڑھیں۔ اگر پورے سال بھی نہیں پڑھ پاتے تو کم سے کم 10 دن عید کے مہینے کے اور پڑھیں تاکہ 40 دن کا ایک پیکج پورا ہو جائے۔ انہی 40 دن میں بہت سے لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے اور پھر وہ زندگی بھر عمل کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے۔ نماز کے متعلق جتنی باتیں بیان ہونا ضروری تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ کل روزے کی بحث ہو رہی تھی، روزہ کتنی چیزوں سے باطل ہوتا ہے۔ میں نے کہا تھا آپ لوگ دیکھ کے آئیں گے، تو کتنے لوگ دیکھ کے آئے ہیں روزہ کتنی چیزوں سے باطل ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9، بتاؤ بیٹا کتنی چیزوں سے باطل ہوتا ہے؟ وہ ہو گیا، وہی ہے استمنا۔ آگے دیکھا ہے پیچھے؟ اچھا، دیکھ دیکھ کے سنا کے کیا فائدہ؟ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں۔ جتنے انہوں نے بتا دیے اس کے آگے کے بتاؤ بیٹا، آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا؟ جتنے اس نے بتا دیے اس کے آگے کے کس نے ہاتھ اٹھایا تھا؟ اگلی سب سے آگے کی لائن میں کس نے ہاتھ اٹھایا تھا؟ آپ نے۔ جتنے اس نے بتا دیے اس کے آگے کے بتائیے۔ دیکھ کے نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اور کس نے اٹھایا تھا؟ جتنے اس نے بتا دیے اس کے آگے کے۔ مائک نہیں آ جایا، مائک کارڈلیس، یہ بیٹا اٹھا کے دینا بھیا، ایک نقل نہیں اپنی عقل سے بھیا۔
نہیں چلا، چل رہا ہے، منہ کے پاس لے جائیں یہاں پر، ہاں، گرد و غبار کو حلق تک پہنچانا، ٹھیک ہے. جھوٹ منسوخ کرنا، وہ بتایا تھا اس نے، وہ بھی بتایا. کیا چھوٹا رہ گیا آپ بتائیے؟ ہاں صحیح ہے. اب یہ ملا کے ہو گیا 9 چیزوں سے روزہ باطل ہوتا ہے. اس کے علاوہ 10ویں کوئی چیز نہیں ہے جو روزے کو باطل کرے. یہ سب ہمیں یاد ہونا چاہیے. یہ 9 چیزیں یا وہ 9 چیزیں جو نماز توڑتی ہیں یا وہ 7 چیزیں جو وضو توڑتی ہیں, یہ سب ہمیں ہمیشہ یاد ہونا چاہیے. اگر یاد ہوگا تو سوال نہیں کرنا پڑے گا. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں آئینہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, گالی دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, نامحرم کو دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ کیوں پوچھتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اگر ایک بار معلوم ہو کہ 7 ہی چیزیں ہیں جو وضو توڑتی ہیں تو پھر دنیا کی 8ویں کوئی چیز ہمارا وضو نہیں توڑے گی. 9 ہی چیزیں ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, باطل ہو جاتی ہے. 10ویں کوئی چیز نہیں ہے. اسی طرح سے روزے کے لیے ہے کہ روزہ بھی 10 چیزوں سے ہی ٹوٹتا ہے, ان کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے کہ جو روزے کو توڑے. کھانے سے ٹوٹ جاتا ہے روزہ, مگر کل میں نے بتایا تھا کہ بھولے سے کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بھولے سے پانی پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے, یہ 9 چیزیں ہو گئیں. اس کے بعد جو ایک روزے کی بحث میں ضروری ہے, کچھ چیزیں روزے میں مکروہ ہیں. مکروہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسلام کی 5 حکم ہیں. 5 حکم ہیں اسلام کے. کس کو پتہ ہے؟ اور کس کو پتہ ہے؟ تم بتاؤ بیٹیا. ہاں بتاؤ تیز آواز میں. شاباش شاباش شاباش, حسن. تم پاس مباح کیا ہے آپ بتائیے؟ مباح. اور کس نے ہاتھ اٹھایا تھا؟ اور کس نے ہاتھ اٹھایا تھا؟ ان 5 حکم کس کو معلوم ہے؟ آپ نے اٹھایا تھا, آپ نے اٹھایا تھا. آپ بتائیے کہ بہت سے ہمارے علماء پوری زندگی کبھی کوئی مباح کام نہیں کرتے. مباح کا مطلب معلوم ہے؟ مباح کسے کہتے ہیں معلوم ہے نا؟ ہمارے بہت سے مراجع اور علماء پوری زندگی کبھی مباح کام نہیں کرتے. اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ مباح کام نہیں کرتے, وہ کرتے ہی نہیں مباح کام. سخت ہے نا بہت؟ کوئی بتا سکتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت سے علماء اور مراجع ہمارے کار مباح انجام نہیں دیتے. اس کلاس میں ہوں فرمانے, تو کوئی بتا سکتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں بتا سکتا. ہاں دیکھیں, اسلام کے 5 حکم ہیں: واجب, مستحب, حرام, مکروہ اور مباح. مباح کے علاوہ 4 چیزیں بالکل واضح ہیں. حرام وہ ہے جس میں کرنے پر عذاب ہے, نہ کرنے پر ثواب. واجب اس کا الٹا ہے, کرنے پر ثواب ہے اور نہ کرنے پر عذاب. سنت اور مستحب وہ ہے جس کے کرنے پر ثواب, نہ کرنے پر کوئی عذاب نہیں. مکروہ اس کا الٹا ہے, کرنے پر عذاب نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں. مکروہ پر کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے, نہ کرنے پر ثواب ہے. مباح وہ ہوتا ہے بظاہر کہ جس کا کرنا اور نہ کرنا برابر ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی کر رہا ہے تب بھی کوئی ثواب نہیں ہے, کر رہا ہے تو گناہ بھی نہیں ہے. نہیں کر رہا ہے تب بھی کوئی ثواب نہیں ہے, نہیں کر رہا ہے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے. اس کی مثال دی جاتی ہے, یہ پانی یہاں پر لا کر رکھا گیا اور اب یہ پورے ٹائم میں آدھا گھنٹہ یہاں بیٹھا ہوا ہوں, چاہے اس کو نہ پیوں ایسے ہی رکھا رہے تب بھی نہ میں نے کوئی ثواب کمایا نہ کوئی گناہ ہوا. لیکن اسی بیچ میں اس کو کھول کے پی لوں آدھی بوتل, تو میرے پینے سے بھی نہ کوئی عذاب ہوگا اور نہ کوئی ثواب ہوگا. اس کو کہتے ہیں مباح. اپنی زندگی میں جتنے کام ہم کرتے ہیں 90% وہی ہیں جو مباح ہوتے ہیں, جن کا نہ کوئی ثواب ہے نہ کوئی جن کا عذاب ہے. چونکہ 80% ایکٹیویٹیز یا 90% ہمارے جو افعال ہیں وہ مباح ہوتے ہیں, یعنی نہ فائدہ ہے نہ نقصان, نہ ثواب ہے نہ عذاب. ہمارے بہت سے علماء کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کوئی مباح کام نہیں کرتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مباح جب تک مستحب نہیں بن جاتا اس کو انجام نہیں دیتے, اور مباح جب تک مکروہ نہیں ہو جاتا تب تک اس کو چھوڑتے نہیں. تو مباح عمل
اس کا فلسفہ سمجھ میں آیا یعنی کیا مطلب ہے؟ اب اس کی مثال اسی پانی سے، آدھے گھنٹے کا میرا کلاس ہے، یہ 2 بوتلیں یہاں پر رکھی ہوئی ہیں، میں اس کو اس بیچ میں پی ڈالوں تب بھی نہ کوئی عذاب ہے نہ ثواب ہے، ان دونوں کو میں چھوڑ دوں تب بھی نہ کوئی عذاب ہے نہ ثواب ہے، لیکن یہ پانی یہاں رکھا رہے اور میں یہاں بیٹھا رہوں، اسی کو میں مستحب بنا سکتا ہوں، اسی کو میں مکروہ بنا سکتا ہوں۔ کیسے مستحب بن جائے گا؟ کیسے بن جائے گا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی ایک بتائے، بتاؤ بیٹا۔ کیا بتایا انہوں نے؟ مائک دے دیجیے۔ احسن تم ایک حد تک ٹھیک ہے، ایک حد تک ٹھیک نہیں ہے، آپ بتائیے۔ احسن تم یہ مورد ٹھیک ہے۔ دیکھیں 3 چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں، ایک جو اس بچی نے جواب دیا کہ ہم قربت کی نیت کر لیں، تو قربت کی نیت اس کو یاد رکھیں۔ بہت سے لوگ کہتے بھی ہیں عام طور پر گرمی لگ رہی ہے، بہت گرمی لگ رہی ہے، چلو وضو کر لیتے ہیں ثواب مل جائے گا۔ نہیں ملے گا ثواب، گرمی لگ رہی ہے اس لیے وضو کر لیں قربتاً للہ ثواب مل جائے گا، اس پر ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ آپ وضو کر رہے ہیں گرمی کو دور کرنے کے لیے، اللہ کی قربت کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ نیت کا، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ کی نیت کیا ہے؟ نیت ہماری اگر پہلے سے ہی یہی تھی کہ ہم کو منہ پہ پانی ڈالنا ہے ٹھنڈا کرنے کے لیے، تو اب چاہے قربتاً اللہ کر لیں یا کچھ بھی کر لیں، وہ ہمارا وہی ہے کہ ہم نے اس سے اپنی گرمی کو دور کیا ہے، تو وہ ثواب نہیں بنتا۔ مگر کیسے ثواب بنے گا؟ یہ پانی رکھا ہوا ہے، میں طے کر لوں، حالانکہ صحیح نہیں ہے، لیکن اگر میں طے کر لوں کہ اس پانی کو میں ایسے ہی چھوڑے رکھوں گا یہاں تک کہ پیاس اتنی لگنی لگ جائے کہ میری جان پر بن جائے، جب میری جان پر بن جائے یعنی میری موت دکھنے لگے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن یعنی اتنی شدت ہونے لگے کہ اب بیمار ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے، تو اب کیا ہوگا؟ جب ایسی صورت آ جاتی ہے کہ انسان کی جان پر پڑ جائے یا اس کی صحت پر پڑ جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ میرے اوپر یہ یا تو واجب ہو جائے گا پانی پینا کہ میں اپنی جان بچاؤں، جان کو بچانا واجب ہے، تو یہی مستحب عمل میرے لیے، مباح عمل میرے لیے واجب ہو جائے گا۔ اور اگر اتنی سختی نہیں ہے لیکن بدن کو ضرورت ہے، مریں گے نہیں لیکن ضرورت ہے، تو اب بدن کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میں پانی اٹھا کے پیوں تو یہ مستحب ہو جائے گا۔ 2 باتیں۔ تیسری بات، اسی پانی کو پیتے پیتے امام حسین کو یاد کر لیا، امام کے دشمنوں پر لعنت کر دی، یعنی یہ نہیں سوچا ہے کہ ہم پانی پی رہے ہیں چلو لعنت کر لیں ثواب مل جائے گا، نہیں، ہمیشہ اپنی نیت رکھے کہ جب بھی ہم پانی پئیں گے، جب بھی پانی پئیں گے ہم امام حسین کو یاد کریں گے۔ آج اگر آپ نے یہ نیت کر لی، آج نیت کر لی کہ آج کے بعد جب بھی کبھی پانی پئیں گے امام حسین کو ہم یاد کریں گے، تو آپ یقین جانیں اس نیت کا ثواب زندگی بھر کے لیے آپ کے نام عمل میں آج ہی لکھ دیا جائے گا کہ جب جب یہ پانی پیے گا یا پیے گی تب تب اس کے نام عمل میں ثواب لکھا جائے گا۔ اب 2 صورتیں ہیں، کبھی ہم بھول جائیں گے، کبھی یاد رہے گا۔ جب یاد آ جائے گا اس وقت امام حسین کا نام لیں گے، جب بھول جائیں گے جس وقت تو اتنی دیر کا ثواب ہم کو نہیں ملے گا، لیکن چونکہ نیت ہماری پہلے سے ہے لہٰذا بار بار نیت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جب بھی پانی دکھائی دے امام حسین کا نام لیں گے ثواب ہمیں مل جائے گا۔ تو کسی بھی مباح عمل کو ہم مستحب بنا سکتے ہیں، ثواب کما سکتے ہیں، کسی مباح عمل کو ہم واجب بنا سکتے ہیں، کوئی مباح عمل میرے لیے مکروہ بن جائے گا، پانی میں چھوڑ دوں یا پی لوں یہ مباح عمل ہے، لیکن یہی چھوڑنا میرا مکروہ ہو جائے گا اس وقت جب یہاں کسی کو ضرورت ہو، اس کو پانی کی ضرورت ہو اور میں اپنا پانی یہیں روکے رکھوں اور اس کو نہ دوں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ میرے لیے مکروہ ہو جائے گا۔ لہٰذا جیسے ہی کسی کو ضرورت ہو یہ پانی میں اس کے حوالے کر دوں تو اب یہ عمل میرے لیے ثواب کا باعث بن جائے گا۔ تو مباح عمل کل سے جب آئیں تو چنگم باہر تھوک کے آئیں، کل سے جب آپ آئیں تو چنگم باہر تھوک کے آئیں، کلاس کا حصہ تھا۔ تو کوئی بھی عمل جس کو ہم مستحب بنا سکتے ہیں مباح کو، وہ ہمیں ثواب پہنچا دیتا ہے۔ روزے کی بات ہو رہی تھی، روزہ 9 چیزوں سے ٹوٹتا ہے، جان بوجھ کر ان 9 چیزوں کو کرنا حرام ہے، جان بوجھ کر ان کو انجام دینا، روزہ توڑنا حرام ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو روزے میں مکروہ ہے۔ اہل سنت کے یہاں کا مکروہ اور ہمارے یہاں کے مکروہ میں فرق ہے۔
ان کے یہاں کہتے ہیں مکروہ عمل اگر روزے میں ہو گیا تو روزہ مکروہ ہو گیا. ان سے پوچھیے اس کا کیا مطلب ہے, تو کہتے ہیں پھر اس روزے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے, جو چیزیں مکروہ ہیں وہ روزہ توڑتی تھوڑی ہے ثواب نہ ملے, ثواب ملتا ہے, لیکن اس مکروہ کے نہ کرنے پر ثواب اور زیادہ مل جاتا ہے. یعنی اگر کوئی مکروہ کرتا ہے تو ثواب میں اس کے کمی نہیں ہوگی, روزے کا ثواب اسے ملے گا, نہ کرنے پر ثواب زیادہ ملے گا. کون سی چیزیں مکروہ ہیں؟ اب آپ سنیں, 10 چیزیں یہاں پر بتائی گئی ہیں. ابھی آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے, کسی سے بھی 2 پوچھوں گا, اور جو ایک بار جس سے پوچھ لیا وہ والی دہرائی نہیں جائے گی. روزے دار کے لیے کچھ چیزیں مکروہ ہیں, بہت سی چیزیں ہیں لیکن 10 مشہور ہیں. نمبر 1, آنکھ میں دوا ڈالنا اور سرما لگانا. لیکن ہاں, اس پر بات رکی نہیں ہے. اگر سرما لگانا اور دوا ڈالنا اور اس کا سرمے کی بو یا دوا کا مزہ حلق میں محسوس ہونے لگے, حلق میں محسوس ہونے لگے تو مکروہ ہے. اگر محسوس نہیں ہے تو مکروہ نہیں ہے. آنکھ میں سرما لگایا, اس کا مزہ حلق تک نہیں پہنچا, بہت ہلکا سا لگایا, کیونکہ یہ 3 رگیں ایک ہوتی ہیں. کون کون سی رگیں؟ ناک, کان اور گلا. اسی لیے جو اس کے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ اسپیشلسٹ انہی 3 چیزوں کے ہوتے ہیں. یہ تینوں رگیں اندر جا کے ایک ہی جگہ, ایک ہی نالی میں, ایک ہی نس میں مل جاتی ہیں. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, آپ کان میں دوا ڈالیں تو کیا ہوگا, یہاں پر محسوس کرتے ہیں آپ کہ اس کا مزہ ہلکا سا آ رہا ہے. اسی طرح سے ناک میں جو دوا ڈالی جاتی ہے, نوزل جو ڈالے جاتے ہیں, ان کا مزہ بھی حلق میں آتا ہے. شریعت نے کہا کہ ناک کان تو ہے ہی ہے, آنکھ بھی اس میں شامل ہے, آنکھ بھی اسی میں شامل ہے کہ آنکھ میں اگر کوئی دوا ڈالی جاتی ہے, مجھے نہیں معلوم اس کا مزہ آتا ہے یا نہیں آتا, بہرحال مرجع کا فتویٰ ہے, اس کو بیان کرنا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں اگر آنکھ میں جو سرما لگایا یا دوا ڈالی اور اس کا مزہ یا اس کی بو یہاں پر آپ نے محسوس کی تو یہ مکروہ ہے, حرام نہیں ہے. روزہ صحیح ہے لیکن یہ عمل مکروہ ہوگا. ایسے ہی ہر وہ کام کرنا جس سے بدن میں کمزوری محسوس ہونے لگے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں روزہ رکھ کے خون ڈونیٹ کر سکتے ہیں, بلڈ ڈونیشن ہو سکتا ہے؟ جواب کیا ہے, ہو سکتا ہے. بلڈ ڈونیشن میں کوئی حرج نہیں ہے, خون دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہر وہ کام کرنا جس سے بدن میں کمزوری محسوس ہونے لگے, ایسا عمل کرنا مکروہ ہے. تو اگر خون دینے کے بعد کمزوری محسوس کر رہا ہے, کوئی پہلے سے اتنا کمزور ہے, تو حرام پھر بھی نہیں ہے, لیکن یہ عمل اس کے لیے مکروہ ہو جائے گا. تیسرا, ناک سے ناس کھینچنا, بشرطے کہ یہ علم نہ ہو کہ حلق تک پہنچے گی, اور اگر یہ علم ہو کہ حلق تک پہنچے گی تو اس کا استعمال جائز نہیں ہے. نسوار کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ پہلے ایک چیز آتی تھی نسوار, پتہ نہیں اب آتی ہے یا نہیں, بلکہ دیکھا ہوگا بہت سے جو ڈرگ ایڈکٹ ہوتے ہیں, ڈرگس لیتے ہیں, وہ ناک سے ڈرگ کو کھینچتے ہیں. تو بہت سی دوائیں بھی ایسی ہیں جو ناک میں استعمال کی جاتی ہیں. جیسے ابھی جب کورونا آیا تھا تو ایک پوری تحقیق چل رہی تھی کہ دوا کھلانے یا انجیکشن دینے سے بہتر وہ نوزل ہے, ناک میں ڈال دیے جائیں 2 قطرے اور اس سے بیماری دور ہو جائے. تو کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح کی کوئی بھی چیز ناک میں ڈالنا, اگر اس کا مزہ, ٹھیک ہے, اگر اس کا مزہ حلق میں محسوس کر رہا ہے اور یہ معلوم تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا. لیکن اگر علم نہیں تھا کہ ایسا ہوگا اور محسوس ہو گیا تو پہلے والا قانون ہے کہ اگر ہلکا سا محسوس ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر پہلے سے معلوم ہے کہ ناس کھینچنے سے, ناک کی چیز کو کھینچنے سے اس کا مزہ میرے حلق تک ضرور پہنچے گا, اگر اس بات کا یقین ہو تو پھر ناک سے کوئی چیز نہیں کھینچنا چاہیے, ورنہ وہ حرام ہو جائے گا, حرام ہو جائے گا. اگر یہ معلوم ہے کہ مزہ پہنچے گا تو حرام, نہیں معلوم ہے تو مکروہ. خوشبودار گھاس کو سونگھنا. اب یہاں پر سوال ہوتا ہے پرفیوم لگانے سے وضو وہ روزہ باطل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. پرفیوم لگانا مکروہ ہے؟ نہیں مکروہ ہے. عطر لگانا مکروہ ہے؟ نہیں مکروہ ہے. مکروہ کیا ہے؟ گھاس کو سونگھنا. وہ جو خوشبودار گھاس, البتہ اب نہیں ہوتی, یہاں عرب میں ہوتی تھی کچھ ایسی جڑی بوٹیاں جن میں خاص طرح کی خوشبو ہوتی تھی جس سے بدن کو تراوٹ مل جاتی تھی, ان گھاس اور بوٹیوں کو سونگھنا حرام نہیں تھا, مکروہ ہے. اسی طرح سے اگر کوئی خاتون, گرمی بہت زیادہ ہے, پانی میں بیٹھ جائے, جیسے بچے ٹب میں بیٹھ جاتے ہیں
اگر کوئی خاتون پانی کے ٹب میں بیٹھ جائے تو ایسا کرنا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ اسی طرح سے گرمی بہت زیادہ ہے، اب تو خدا کا شکر ہے کہ ادھر کئی برس تک اب سردی میں ہی رمضان رہے گا، لیکن گرمی کے موسم میں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنا لباس تر کر لیتے ہیں پانی سے کہ تھوڑا سا آرام مل جائے، تو ایسا کرنا بھی مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ جو لباس پہنے ہوئے ہیں اسی لباس کو گیلا کرنا اور تر کرنا مکروہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے ہاں، اب انجیکشن کی طرح سے، انجیکشن تو مکروہ نہیں ہے، اگر کوئی روزے میں انجیکشن لگوا رہا ہے تو یہ مکروہ نہیں ہے، لیکن کوئی دانت نکلوا رہا ہے، اگر دانت نکلوانا تو اس صورت میں مکروہ ہے کہ جب اس کا خون بھی اس کے منہ سے نکلنے لگ جائے۔ اگر دانت، ظاہر سی بات ہے دانت اکھڑے گا تو خون نکلے گا، لہٰذا بچنا چاہیے کہ روزے میں داڑھ یا دانت کو نہ اکھاڑا جائے، حالانکہ اکھاڑے تو حرام نہیں ہے، مکروہ ہے صرف۔ اسی طرح سے تر لکڑی سے مسواک کرنا، تر لکڑی یعنی گیلی دتون جسے کہتے ہیں، ایک سوکھی ہے، نیم توڑا تھا 1 مہینے پہلے اور اس کی ٹہنیاں رکھی ہوئی ہیں سوکھی، ان سے کوئی دتون کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تازی دتون توڑ کر اس سے اپنے دانتوں کو مسواک کرنا حرام نہیں ہے، لیکن کیا ہے، مکروہ ہے۔ یہ سارے مورد مکروہ کے ہیں۔ تو یہ 10 چیزیں ایک تو میں نے چھوڑ دی ہیں، ان چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے، اس سے روزہ ہمارا کئی گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ان چیزوں کو انجام دیتا ہے تو روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ اس کا صحیح کہلاتا ہے۔ واضح ہے یہاں تک؟ کیونکہ کل کا اور آج ہی کا دن ہے تو بہت سی باتیں میں بتاؤں گا، انہیں میں سے کچھ امتحان سے آئے گا، اس لیے آپ لوگ لکھتے رہیں کہ کیا بتایا گیا ہے۔ ایک بحث روزے میں روزے کے کفارے کی ہے، روزے کا کفارہ۔ کتنے لوگوں کو پتہ ہے روزے کا کفارہ؟ اور کسے پتہ ہے؟ 2 اور 3، آپ بتائیے روزے کا کفارہ۔ بیٹھ ہی رہیے بھائی، مائک دے دے کوئی ان کو، بیٹھ کے ہی بتا دیں۔ اور کوئی بتایا کس نے ہاتھ اٹھایا تھا پہلے؟ بتائیے۔ 2 صحیح ہیں آپ کے، تیسرا؟ ہاں 61 روزے۔ 61 پر پچھلے سال اتنا بوال ہوا اب بھی آپ کو یاد نہیں؟ پچھلے سال کتنا ہنگامہ ہوا عید کے دن کا، 60 روزے رکھنے ہوں گے، 61 رکھنے ہوں گے، تب تو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ کفارے 3 ہیں۔ کفارے کا کیا مطلب ہے؟ کفارے کا مطلب یہ ہے کہ جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ روزہ رکھے اور اس نے جان بوجھ کر نہیں رکھا، تو ایسی صورت میں اس کو سزا ملے گی۔ کفارہ یعنی سزا۔ کیا سزا ملے گی؟ کہ ایک چھوڑا ہے، اس کے بدلے میں اس کو 61 روزے رکھنا پڑیں گے، 1 قضا کا اور 60 کفارے کے۔ اور ان میں بھی شرط کیا ہے جو بڑی سخت ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کیا ہے؟ احسنتم، سب سے سخت کام کیا ہے کہ 61 تو رکھنا ہی ہے، اس میں بھی 31 لگاتار رکھنے ہیں۔ ایک روزہ چھوٹ جائے تو 2 مہینے روزے رکھنا ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں خاص کر وہ جن کے روزے جن پر واجب ہو جاتے ہیں جلدی، اور گھر والے کہتے ہیں بھی تم چھوٹے ہو مت رکھو، نہیں، کبھی گھر والوں کی بات نہ مانیں۔ اگر آپ پر روزہ واجب ہے تو گھر والے کہتے رہیں، آپ مت مانیے، اماں کہیں چاہے ابا، کسی کی بات نہیں ماننا ہے۔ ماں کی بات مستحب چیزوں میں مانی جائے گی، ابا کا کہنا سنت چیزوں میں ہم سنیں گے، واجب میں کوئی کسی کی بات نہیں ماننا ہے۔ اگر آپ کے اوپر نماز واجب ہے تو گھر والے جتنا کہیں کہ نماز نہ پڑھو، تیاری کرو امتحان کی، نہیں۔ اگر آپ نے چھوڑ دیا اور قیامت میں اللہ نے پوچھا ہو، آپ نے کہا کہ اماں نے منع کیا تھا یا امی نے منع کیا تھا، اللہ کہے گا نہیں تمہارے اوپر واجب تھا، کیوں مانا ان کا عمل؟ تو والدین کا کہنا صرف مستحب چیزوں میں ہم مانتے ہیں، حرام اور واجب میں ان کا کہنا نہیں مانا جائے گا۔ اگر وہ واجب چھوڑنے کو کہیں تب بھی اطاعت نہیں کی جائے گی، حرام کے انجام دینے کو کہیں تب بھی اس میں اطاعت ماں باپ کی نہیں ہوگی۔ تو جب بھی آپ کے اوپر روزہ واجب ہو، روزہ کبھی نہ چھوڑیں، کبھی نہ چھوڑیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز جو آپ چھوڑتے ہیں اس کو بجا لانا بہت آسان ہے۔ نماز چھوٹ گئی، بعد میں اللہ والے ہو گئے تو کہا کوئی بات نہیں، 2 رکعت چھوٹی تھی 2 ہی رکعت پڑھنا ہے، 4 رکعت چھوٹی تھی 4 ہی رکعت پڑھنا ہے نا، 17 رکعت روز چھوڑتے تھے 17 ہی پڑھنا ہے۔ حج چھوٹ گیا تھا،
ایک ہی چھوٹا تھا نا، ایک ہی رکھنا ہے. زکوٰۃ کبھی نہیں نکالی تھی، اب خیال آیا کہ چلو نکالیں، کوئی بات نہیں، اب تک نہیں نکالی تھی، آج نکال دو ایک بار. مگر روزے کا بڑا مسئلہ سخت ہے. اب یاد آیا کہ بچپن میں ہم نے 5-6 سال روزے ہی نہیں رکھے تھے، 14 سال پہ واجب ہوا، 10 سال پہ واجب ہوا اور 15 سال تک رکھے ہی نہیں، 5 سال ہم نے روزے نہیں رکھے. اب 5 کا مطلب کتنا ہو گیا؟ 30 پنجے 150 روزے میرے ذمے ہو گئے. اب 150 رکھنے ہیں، کتنے دن رکھنے ہوں گے؟ 300 مہینے. 300 مہینے رکھنا پڑے گا. یہ 5 سال کا روزہ، اور 300 مہینے کا مطلب کتنا ہو گیا؟ پوری ایک زندگی. 300 مہینے کا مطلب ہو گیا تقریباً 30-20 سال، 25-30 سال. تب جا کے وہ 5 سال کا روزہ، یعنی روز رکھیں 25 سال تک، تب جا کے وہ 5 سال کا روزے اتریں گے. تو کبھی روزہ نہ چھوڑیں. اگر کبھی یہ ہوتا ہے، مسئلہ کہتے ہیں چھوٹی سی بچی کیسے رکھ لے گی، رکھے. اگر مشکل ہو رہا ہے 11 بجے تک رکھا، بہت سی بچیاں ہیں یہاں پر بچے چھوٹی سی، ہو سکتا ہے واجب ہو گیا ہو، تو یہ کہ چھوٹے ہیں کمزور ہیں نہیں رکھ سکتے، نہیں رکھنا ہوگا. اتنی اجازت شریعت نے دی ہے کہ آپ نے صبح سے رکھا، 11 بجے تک آپ نے برداشت کر لیا، مگر اب 11:30 بجے حالت یہ ہے کہ بالکل جان نکلی جا رہی ہے. شریعت نے کہا کوئی بات نہیں، آپ روزہ کھول دیجیے. 11 بجے کھول دیا اپنا روزہ، مگر کب؟ جب جان کے اوپر بن جائے. تو کم سے کم اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ 61 نہیں رکھنے پڑیں گے، 61 نہیں رکھنے پڑیں گے، ایک رکھنا پڑے گا. بعد میں جب سنبھل جائیں، بڑے ہو جائیں، تو ایک روزہ رکھ دیں، کافی ہو جائے گا. سمجھے میں نے کیا کہا؟ تو جو بچیاں ہیں جن پر روزہ واجب ہے، یا جو بچے ہیں جن پر روزہ واجب ہے، کبھی کسی کی بات نہ مانے. میں بھڑکا رہا ہوں آپ لوگ کو اماں ابا کے خلاف، کبھی نہ مانے اماں کی بات، کبھی نہ مانے. اگر آپ پر واجب ہے تو آپ کو رکھنا ہوگا. یہ چھوٹ ہے کہ اگر واقعی مشکل پڑ رہا ہے، سخت ہو رہا ہے، تو اپنا روزہ بعد میں کھول دیں. 12 بجے تک رکھا، اب نہیں برداشت ہو رہا ہے، اب ہونٹ سوکھنے لگے ہیں، بلڈ پریشر لو ہونے لگا ہے، اب تو توڑنا ہی ہے. کوئی بات نہیں، شریعت نے کہا پانی پی لو جتنی ضرورت ہے. اس میں بھی شرط کیا ہے؟ جتنی ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کہ اب 11 بجے کھول دیا تو کل کی افطاری پوری اسی وقت کھا لیں. نہیں، جتنی ضرورت ہے. 1 گلاس پانی ضرورت ہے، 1 گلاس پانی. آدھا گلاس پانی کی ضرورت ہے، آدھا گلاس پانی. تو روزہ کبھی نہ چھوڑیں، کبھی نہ چھوڑیں، کبھی نہ چھوڑیں. بہت نقصان ہے. ایک نقصان اس کا پتہ کیا ہے؟ ایک نقصان سب سے بڑا کیا ہوتا ہے اس دنیا میں؟ جس کا واجب روزہ چھوٹا ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے اس وقت جب سال میں 4 ہزاری روزے آتے ہیں. سنا ہے نام ہزاری روزے کا؟ سال میں 4 دن ایسے ہوتے ہیں جس دن روزہ رکھنے پر 1000 روزے کا ثواب ملتا ہے. ایک روزے پر 1000 روزے کا ثواب، یعنی ایک روزے پر 3-3.5 سال کے روزے کا ثواب. وہ کون کون سے دن ہیں؟ کون بتائے گا؟ بتاؤ. وہ روزے جن پر 1000 دن کا ثواب ہے. 13 رجب صحیح کہا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ 13 رجب کا روزہ 1000 روزے کے برابر ہے. چلیے تو کٹ گیا آپ کا. دوسرا نہیں یہ بتائیں پہلے. 27 رجب کا روزہ 1000 روزے کے برابر ہے. 27 رجب کا روزہ 1000 روزے کے بس 2. شاباش. 27 رجب کا روزہ 1000 روزے کے برابر ہے. کیوں؟ کون بتائے گا؟ ہاتھ اٹھائے. 27 رجب کا روزہ 1000 روزے کے برابر ہے. کیا ہوا ہے 27 کو؟ کون بتائے گا؟ 27 رجب کو کیا ہے؟ نہیں، ہاتھ اٹھانا ہے. اور کون ہے؟ 27 رجب کا روزہ کیوں 1000 روزے کے برابر ہے؟ شب معراج. اور کوئی جواب؟ سب یہی سمجھتے ہیں کہ 27 کا شب معراج کی وجہ سے ہے. سب یہی سمجھتے ہیں. کون نہیں سمجھتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ احسنتم. شاباش شاباش شاباش. 27 رجب کا روزہ شب معراج کی وجہ سے نہیں ہے، روزے بعثت کی وجہ سے ہے. ہم ہندوستانیوں کے ساتھ ایک پریشانی یہ ہوئی ہے کہ 27 رجب کو جو ہے وہ ہم لوگ نہیں مناتے، جو نہیں ہے وہ مناتے ہیں. 27 رجب کا تقدس کس بنیاد پر ہے؟ پیغمبر کی بعثت کی وجہ سے. پیغمبر نے اس دن اپنے رسول ہونے کا اعلان کیا ہے، لوگوں کو بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بن کے آیا ہوں. تو اس وجہ سے اس کا شرف ہے، اس لیے 1000 روزے کا ثواب ہے. معراج کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ معراج کی تو بہت اختلاف ہے. اور وہ شب معراج ہے. اگر ہے بھی تو اس کی کوئی وجہ، تو وہ رات میں ہے. روزہ تو دن کا ہوتا ہے.
تو 27 رجب کے روزے کا ثواب معراج کی وجہ سے نہیں ہے، رسول کی بعثت کی وجہ سے ہے۔ ایک روزہ یہ ہو گیا۔ دوسرا روزہ کون سا ہے جو 1000 روزے کے برابر ہے؟ یعنی 27 رجب کو جس نے روزہ رکھا اس نے 1000 روزے رکھے۔ دوسرا روزہ کون سا ہے؟ دوسرا روزہ اب جب نبی کی اعلان پر، نبی کی نبوت کے اعلان پر 1000 روزے کا ثواب ہے، تو امام کی امامت کے دن بھی 1000 روزے کا ثواب ہونا چاہیے، یعنی حضرت علی کا ولایت کا دن، یعنی 18 ذی الحجہ۔ جیسے 27 رجب کا روزہ 1000 روزے کے برابر ہے، ویسے ہی 18 ذی الحجہ کا روزہ بھی 1000 روزے کے برابر ہے۔ یہ 2 روزے ہو گئے۔ تیسرا کون سا ہے؟ تیسرا بتائے کوئی؟ پچیس ذی قعدہ کا روزہ، خالی کا مہینہ جسے کہتے ہیں۔ نیند آ رہی؟ 25 ذی قعدہ کا روزہ۔ 25 ذی قعدہ کیا ہے؟ ذی قعدہ یعنی خالی کا مہینہ، ذی الحجہ کے پہلے والا، بقرعید کے پہلے والا مہینہ۔ احسن۔ تو روز دہب الارض ہے۔ دہب الارض کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب اللہ نے اس زمین کو بسانا چاہا تھا، اس دنیا پر زندگی کو پیدا کرنا تھا، تو یہاں ہر طرف پانی پانی تھا۔ ابھی بھی زمین کے 3 حصے پانی ہے، ایک حصہ صرف خشکی ہے۔ تو پہلے یہ سب پانی پانی تھا، تو پانی میں تو ہم نہیں رہ پاتے، تو اللہ نے انسانوں کے لیے زمین کو پانی سے اوپر کرنا شروع کیا۔ تو وہ جگہ جو پانی سے اوپر آئی سب سے پہلے، اور جس دن آئی اس دن کو کہا جاتا ہے دہب الارض۔ وہ دن کون سا تھا؟ 25 ذی قعدہ کا دن تھا۔ کون سی زمین آئی تھی سب سے پہلے؟ کعبے کی زمین۔ مکے میں جہاں پر کعبہ ہے، سب سے پہلے وہی زمین پانی کے اوپر آئی اور وہ خشک ہو گیا اتنا حصہ۔ جس دن یہ ہوا تھا اس کو دہب الارض کہتے ہیں۔ ذی قعدہ کی 25 تاریخ کو وہ پڑتا ہے، اور اس دن روزہ رکھنا 1000 روزے کے برابر ثواب دیتا ہے۔ کیا روزے ہو گئے؟ 3۔ چوتھا کون سا ہے؟ نہیں اور کوئی؟ 17 ربیع الاول کا روزہ، پیغمبر کی ولادت کا دن، جس دن رسول اللہ کی ولادت ہے، اس دن بھی روزہ رکھنا 1000 روزے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ تو یہ سال میں 4 روزے 1000 روزے کے برابر ہے۔ اب میں نے کہا کہ جو واجب جن کا چھوٹ جاتا ہے ان کو سب سے بڑا نقصان دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس کا ایک بھی واجب روزہ چھوٹا ہے وہ 1000 روزہ نہیں رکھ سکتا۔ وہ رکھے گا اسے ثواب نہیں ملے گا۔ میں نے زندگی میں ایک بھی واجب روزہ چھوڑا ہے، اگر جان بوجھ کے چھوڑا ہے تو 61 مجھے رکھنے، اور اگر بیماری میں چھوٹا ہے، سفر میں چھوٹا ہے تو ایک کا ایک رکھنا ہے، اور اب تک میں نے وہ نہیں کیا۔ تو اب میں نہ 18 ذی الحجہ کا روزہ رکھ سکتا ہوں، نہ 25 ذی قعدہ کا روزہ رکھ سکتا ہوں، نہ 17 ربیع الاول کا رکھ سکتا ہوں، نہ 27 رجب کا روزہ رکھ سکتا ہوں۔ تو کتنا نقصان ہے؟ ایک سال میں 4000 روزے کا ثواب ہمارے نام عمل سے نکل جاتا ہے اگر ہمارا واجب چھوٹا ہوا ہے۔ اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ واجب روزوں کو مت چھوڑیے، کبھی نہ چھوڑیے، کتنی بھی تکلیف ہو، کتنی پریشانی ہو، آپ رکھیں۔ آپ کی سکت سے باہر نکل رہا ہے، بہت مشکل ہو رہی ہے، روزہ کھول دیں، روزہ وہیں پر کھول دیا جائے گا۔ کم سے کم آپ کے نام عمل میں یہ تو ثواب ہوگا کہ آپ نے کوشش کی تھی، 4 بجے تک رکھا، اب نہیں برداشت ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، جان پر بنی ہوئی ہے تو آپ نے روزہ کھول دیا، بعد میں ایک کا ایک ہی رکھنا ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ روزہ آپ نہ چھوڑیں۔ صلوات بھیجیں۔ اب اگر کسی نے روزہ جان بوجھ کے چھوڑا تو سزا کیا ہے؟ یا تو 61 روزے رکھنے پڑیں گے، 31 لگاتار، اور یا پھر 60 مسکینوں اور فقیروں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ کھانا کھلانا بڑی بات نہیں ہے، پیسے ہیں تو آدمی کھلا دے گا، مگر 60 مسکینوں کو کھلانا بڑا سخت ہے۔ 60 مسکین کہاں سے ڈھونڈیں؟ 60 فقیر کہاں مل جائیں گے؟ اور یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ایک کو 5 دے دیں، ایک کو ایک ہی دینا پڑے گا، یعنی 60 لوگوں کو تلاش کریں تب جا کے ایک روزے کا عوض پورا ہوگا۔ یا پھر کیا ہے تیسرا؟ ایک غلام آزاد کریں۔ اب غلام ہوتے ہی نہیں ہے تو کہاں سے آزاد ہوں گے؟ 2 ہی راستے ہیں، یا تو 61 رکھیں اور یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ تو اس کا بہترین راستہ ہے کہ کوشش کر کے اپنا روزہ رکھیں ضرور، اس کو
چھوٹنے نہ دیں. یہ وہ ہے کہ جو جان بوجھ کے چھوڑا گیا. ایک روزہ چھوٹتا ہے مجبوری کی وجہ سے. وہ مجبوری کون سی ہے؟ بیمار ہو گئے, روزہ رکھ رہے تھے, جیسے میرا حال ہے, خدا نہ کرے آج رات میں بہت زیادہ بیمار ہو جاؤں, اور زیادہ اتنا کہ اب صبح میں جب گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آج روزہ رکھا تو مر جاؤ گے مثال کے طور پر. تو اب یہ میرے لیے روزہ کیا ہو جائے گا؟ منع ہو جائے گا. بیمار ہے نا, تو اب روزہ تو نہیں رکھا, تو اب اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ مجھے عید کے بعد ایک روزہ قضا کرنا پڑے گا. کوئی کفارہ نہیں ہے, میں مجبوری میں چھوڑا ہے نا. اگلے سال رمضان آنے سے پہلے پہلے مجھے یہ ایک روزہ رکھنا ہوگا. ایک روزہ, کوئی کفارہ نہیں ہے. لیکن 2025 کے رمضان میں ایک روزہ میں نے چھوڑا, پورا سال گزر گیا, ٹھیک بھی ہو گیا, کچھ دنوں بعد میں نے روزہ نہیں رکھا, یہاں تک کہ سن 2026 کا رمضان آ گیا. تو اب کیا ہے کہ آپ کفارہ دینا ہوگا. اب سزا بھی ہوگی. رکھنا تھا, آپ نے رکھا نہیں, تو اب رکھنا تو ہے ہی, وہ تو رہے گا گردن پر. اب 750 گرام کھانا بھی مجھے کسی کو دینا ہوگا. پھر بھی بہت سستا ہے, 60 لوگوں کو کھانا کھلانا اور کہاں ایک کو کھانا کھلانا. تو یہ کفارہ ہو جائے گا. جو ہم کو ایک سال کے اندر روزہ پورا کرنا تھا اس کو نہیں پورا کیا, تو یہ ہم کو دینا پڑے گا. جو لوگ مسلسل بیمار ہوتے ہیں, مثال کے طور پر پورے 30 دن بیمار ہیں, یا مثال کے طور پر بیمار جیسے آج کل ہوتا ہے, بہت سے لوگ کیسے بتائیں شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں, ان کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس اسٹیج پہ ہے کہ آپ بھوکے نہیں رہ سکتے, آپ کے لیے روزہ مضر ہے. تو اب اس کو کیا کرنا ہے؟ روزہ تو رکھ نہیں سکتا, تو کیا یہ معاف ہو جائے گا یوں ہی؟ کہا نہیں, اس کو فدیہ دینا ہوگا. دیکھیں, ایک کفارہ ہے اور ایک فدیہ ہے. کفارہ کیا ہے؟ سزا. فدیہ کیا ہے؟ عوض. دونوں میں فرق ہے, یاد رکھیں. کفارہ سزا ہے, جو 3 چیزیں ہیں, ایک کے بدلے 61, ایک کے بدلے 60 مسکینوں کو کھانا, ایک کے بدلے یہ غلام. یہ کہلاتا ہے کفارہ. لیکن جو اپنی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے, 30 دن بیمار ہے, جیسے شوگر پیشنٹ ہے کوئی, یا کوئی اور بیماری ہے خدا نہ کرے, تو ایسے شخص کی ذمہ داری کیا ہے کہ ایک روزے کے بدلے 750 گرام گیہوں یا آٹا مستحق تک پہنچا دے. تو 30 دنوں کا تقریباً 22.5 کلو بنتا ہے. اس کو کہتے ہیں کیا؟ فدیہ. یہ فدیہ ہے. تو یہ سب چیزیں چھوٹی چھوٹی ہم کو معلوم ہونی چاہیے, کیونکہ ہر گھر میں یہ مسئلے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہوں گے تو آپ دوسروں کی مدد کریں گے, اور انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کے نام عمل میں بھی جائے گا. خواتین کے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں اس میں نہ کفارہ ہے نہ کوئی سزا ہے, پورے سال میں کبھی بھی وہ ادا کر لیں, ان کا روزہ مان لیا جائے گا. اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ یہی جو 4 روزے ہوتے ہیں 1000 والے, اسی دن رکھ لیجیے اپنی قضا بھی ہو گیا اور 1000 روزے کا ثواب بھی مل جائے گا. تو شریعت بہت آسان ہے, بس ہمیں معلوم ہونا چاہیے. انشاءاللہ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کرے. جو کچھ بتا رہا ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں, اسی میں سے امتحان میں آئے گا. ہو سکتا ہے جو آج بتایا ہے 5 سوال اسی سے آ جائے, تو لکھتے ضرور رہیں. جنہوں نے نہیں لکھا ہے وہ ان سے دوستی کر لیں, جنہوں نے لکھا ہے اور ان سے لے لیں. ہو سکتا ہے اس میں سے کئی سوال آ جائیں. تو روزے کی بحث آج یہیں ختم کرتے ہیں. نماز کی کامل ہو گئی تھی. کل ایک خلاصہ ان ساری چیزوں کا ہے, ایک بار پھر سے بتائیں گے. کل آخری دن ہوگا, اور پرسوں شاید گیپ ہے, اور اس کے بعد آپ کا ایگزام ہے. اللہ آپ سب کو کامیاب کرے, آپ کی عبادت قبول کرے, اور امتحان میں آپ سب کے سب 100 نمبر لے کر آئیں. کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ 3 لوگوں کو انعام دوں گا, مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کس نے 9 چیزیں بتائیں. کسی نے 9 نہیں بتائے. کوئی بتائے گا 9 کے 9 سب, ادھر سے کوئی بتائیں گی 9. بیٹھے بیٹھے بتائیے. مائک اچھا لکھ کے بھیج دیں. جو لوگ نقل نہیں ہونا چاہیے, جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اس کو جلدی سے پیپر پر لکھیں اپنے رول نمبر کے ساتھ. 4 منٹ کے اندر مجھ تک پہنچا دیں تو اس کا انعام مل جائے گا. 20:43 ہوا ہے, 20:47 تک 9 چیزیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ کاغذ پر لکھ کر مجھے دے دے. کوئی دیکھے گا نہیں دوسرے کا اور کتاب سے, وہ جائز نہیں ہوگا. اپنی محنت سے صلوات بھیجیں پر محمد علیہ. 1 منٹ رہ گیا ہے.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت عمدہ. دے دیں، جس نے لکھا ہے دے دیں، جتنا لکھ گیا دے دیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واہ واہ، بہت عمدہ. سب نے رول نمبر لکھے ہیں اس میں؟ ان میں سے جن کے صحیح ہوں گے 9 ان کو کل انعام ملے گا. اب گھر جا کے چیک کروں گا انشاءاللہ. یہ سب میرے پاس ہیں، ٹھیک ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. چار روزے سال میں ایسے ہیں جن پر ہر روزے پر 1000 روزے کا ثواب رکھا گیا ہے. پہلا روزہ ہے 17 ربیع الاول، رسول اللہ کی ولادت. دوسرا روزہ ہے 27 رجب، رسول اللہ کی بعثت کا اعلان. تیسرا روزہ ہے 18 ذی الحجہ، مولا علی کی ولایت کا، خلافت کا اعلان. اور چوتھا روزہ ہے 25 ذی قعدہ، دہب الارض، زمین کے بچھائے جانے کا دن. یہ 4 روزے ہزاری روزے. اور سوال ہے؟ ہاں پوچھو. چھوٹ گئے، کوئی بات نہیں، ایک کے بدلے ایک رکھنا ہوگا. جب طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، ایک چھوٹا ہے تو ایک، 2 چھوٹے ہیں تو 2، 3 چھوٹے ہیں تو 3، جب مرضی ہو، اگلا رمضان آنے سے پہلے. اور روزے آپ سے ممکن ہو اتنے روزے رکھ لیجئے، جتنے لوگوں کو کھلا سکتے ہو اتنا لوگوں کو کھلا دیں، جتنا ہو سکتا ہے اتنا ضرور کریں. اب اگر 61 نہیں رکھ سکتے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ایک کو نہ رکھیں. 10 رکھ لیں، 20 رکھ لیں، 30 رکھ لیں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ جب ہمیں خود کفیل کرے گا تو ہم انشاءاللہ اس کا جو تاوان ہے وہ پورا کر دیں گے. بالکل اب اس کی بنیاد پر مایوس ہو کے گھر میں نہیں بیٹھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ کرے، کوشش کریں کہ جتنا ہو جائے اتنا پورا کر لیں. مثال کے طور پر 100 روزے چھوٹے ہیں، طے کر لیں کہ ہمیں اس سال 1 روزہ تو اپنا پورا ہی کر لینا ہے، 1 روزہ تو کرنا ہی کرنا ہے. تو اب اس 1 روزے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ ماہ رجب، ماہ شعبان، ان 2 مہینے میں روزہ رکھنے کا بے شمار ثواب ہے، بہت ثواب ہے پورے مہینے. تو آپ کا 1 روزہ چھوٹا ہے، آپ نے رجب میں پورے رکھ ڈالے 31 روزے، پھر شعبان میں توڑ توڑ کے رکھ لیے. تو اس طرح سے کم اگر ہر سال 1 روزہ بھی پورا کر دیا تو کم سے کم اللہ کے یہاں کہہ سکیں گے کہ شروع تو کیا تھا، زندگی ہوتی تو اس کو ہم پورا کر ڈالتے. باپ کے قضا نہیں، والدہ کا تو واجب ہی نہیں ہے آپ پر. نہیں، آپ ان کا دیکھیں، باپ کا روزہ بڑے بیٹے پر واجب ہوگا، باقی کسی پر واجب نہیں ہے. تو جس پر واجب نہیں ہے تو کوئی شرط بھی نہیں ہے، جیسے کرنا چاہے کرے. اب ان کے مثال کے طور پر 30 چھوٹے ہوئے ہیں تو آپ 30 قضا تو رکھ ہی ڈالیے، تو انشاءاللہ کچھ تو وہاں ان کو نجات ملے گی. نہیں، 61 رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے. کلاس میں ہوں کریں گے روزہ رکھتی ہوں میں یا روزہ رکھتا ہوں میں قضائے ماہ رمضان. اب ذہن میں رکھیں گے کون سی رمضان. مثال کے طور پر 17 رمضان کا روزہ چھوٹ گیا، عید کے بعد اس کی قضا کرنا ہے، تو کیا نیت کریں گے؟ روزہ رکھتی ہوں میں، روزہ رکھتا ہوں میں قضائے ماہ رمضان. اور ذہن میں رہے گا کہ 17 تاریخ کا جو روزہ چھوٹا تھا، قربتاً الی اللہ. یہ روزے کی نیت ہو گئی، آپ نے پورا روزہ جیسے رمضان میں رکھتے ہیں ویسے ہی رکھنا ہے. کلاس شکر ادا کرو. احسن. تو 2 الگ الگ چیزیں ہیں. ایک جگہ اللہ کہتا ہے قرآن میں ادعونی فاستجب لکم، مجھے پکارو، مجھے بلاؤ. مجھے بلاؤ، وہ خود کہہ رہا ہے مجھے پکارو، میں تمہارا جواب دوں گا. تو اس آیت کے ذیل میں ہمیں دعا کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ. دوسری آیت میں اللہ کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری دی ہوئی چیزوں پر شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا. تو دونوں چیزیں ہیں، دونوں کرنا چاہیے، شکر بھی کریں اور دعا بھی کریں. شکر کرے اس بات کا کہ اب تک جو تو نے دیا ہے اس پر تیرا شکر ہے. دعا اس بات کی کرے کہ پروردگارا مجھے آگے بھی ملتا رہے. اب جب دعا کی بات ہوتی ہے تو ہم سوچتے ہیں دنیا نہیں، اپنی آخرت کی دعا، اپنی عاقبت کی دعا، اپنی کامیابی کی دعا، اپنے نیک رہنے کی دعا، اپنی مغفرت کی دعا، اپنے پڑوسیوں کے لیے دعا، والدین کی مغفرت کے لیے دعا. یہ ساری دعائیں ہیں جس سے اللہ خوش ہوتا ہے. تو دونوں کا کام الگ الگ ہے. شکر اضافہ کرتا ہے، دعا اللہ کو خوش کرتا ہے. اور کوئی؟ وعلیکم السلام.
حسن حسن ہاں، سوال بہت اچھا ہے۔ مثال کے طور پر 20 سال کی عمر میں کسی مجلس میں گئے اور ان کی مجلس سے اتنا امپریس ہو گئے کہ کہا کہ آج کے بعد ہم گناہ نہیں کریں گے، توبہ کر لی اس دن، اب تک نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، روزہ بھی نہیں رکھتے تھے، 20 سال کی عمر میں ایک دم سے اللہ کی طرف پلٹ کر آ گئے، تو اب کیسے، اس کا یاد ہی نہیں ہے کتنی پڑھی ہیں کتنی چھوڑی ہیں، تو اب اس کا ایک محاسبہ کیا جاتا ہے، اس کا ایک حساب کتاب کیا جاتا ہے۔ کیسے سوچا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر 15 سال کی عمر میں میرے اوپر روزہ واجب ہوا، ٹھیک، 20 سال کی عمر میں توبہ کے دروازے پر آئے، تو میرے ذمے 5 سال کے روزے تھے، یہ مجھے معلوم ہے، اس 5 سال میں نے کتنے رکھے، اب یہ یاد ہی نہیں ہے، 1 سال 5 رکھے تھے، 1 سال 8 رکھے تھے، 1 سال رکھنے نہیں دیا گیا، 1 سال پورے رکھ لیے تھے، تو یہ اپنے ذہن میں بنایا فگر اور لکھ لیا، جتنا یاد آ رہا ہے، جتنا یاد آ رہا ہے رکھا ہے وہ تو معاف ہو گیا، جتنے کے بارے میں شک ہے کہ یہ نہیں کیا ہے ہم نے، اتنے کی آپ کو قضا کرنی ہوگی۔ نماز کا بھی یہی معاملہ ہے، 15 سال میں نماز صبح واجب ہوئی تھی، 10 سال میں نماز صبح واجب ہوئی، 15 سال کی عمر میں اللہ کی طرف پلٹے تو 5 سال کی نماز صبح تھی ہمارے اوپر، مگر ہمیں معلوم ہے کہ کبھی نہیں صبح میں اٹھے، ہم کبھی ہم نے پڑھی نہیں سوائے 5-6 بار کے یا 10 بار کے یا 100 بار کے، تو بس وہ پورے آپ کو 5 سال کی نماز صبح کی قضا کرنا پڑے گی، سوائے اس کے کہ آپ نے ماہ رمضان میں نہیں چھوڑی تھی تو رمضان یعنی 1 مہینہ نکال دیا جائے گا، تو ایک اندازہ ہی ہوگا اور اس اندازے پر ہی آپ کو یہ کام کرنا ہوگا۔